إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ بھی کسی مومن عورت کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے ہوئے اسے برائی کا الزام دیتے ہیں، بدکاری کی تہمت اس پر لگاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی جانب سے ان پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. حضرات، دین اسلام میں عزت و آبرو کا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت، جوان ہو کہ بوڑھا، آزاد ہو کہ غلام، مسلمان کی عزت ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کی زندگی کی ایک قیمتی متاع ہے. جس طرح سے کسی بھی مسلمان کی جان پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے مال پہ حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے کسی بھی مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. چاہے یہ حملہ آپ اور میں کسی کی تذلیل کر کے کریں، کسی کی توہین کر کے کریں، کسی پہ الزام لگا کے کریں، کسی پر بہتان لگا کے کریں، غیبت کر کے کریں، کسی بھی طرح سے کریں، ایک مسلمان کی آبرو ایک قیمتی متاع ہے. مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا گویا اس کی زندگی کے ایک قیمتی سرمایے کو چرانے کے مترادف ہے. اور یہ کتنی قیمتی متاع ہے، ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کی عزت کتنی قیمتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، ابن عباس راوی ہیں، بیہقی کی روایت ہے کہ پیارے نبی خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ما اعظمک وما اعظم حرمتک وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک. کہا کہ اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تو کتنا عظیم گھر ہے، تو کتنا محترم گھر ہے، لیکن اللہ کے پاس ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. ایک مومن کی جان خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ محترم ہے. ایک مومن کا مال، ایک مومن کے مال کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے.
ایک مومن کی عزت و آبرو کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، جب ہم کسی کی تحقیر کرتے ہیں، جب ہم کسی کی تذلیل کرتے ہیں، جب ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں، جب ہم کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے اس حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں جو حرمت کے خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث میں اس بات کی تلقین کی ہے، جہاں آپ نے یہ کہا کوئی ناحق کسی کی جان پہ حملہ نہ کرے، کوئی ناحق کسی کا مال نہ لے، جا بجا آپ نے عزت و آبرو کے حوالے سے بھی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ہر مسلمان کا مال محترم ہے، ہر مسلمان کی جان محترم ہے، ہر مسلمان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی ان تین چیزوں پہ ناحق حملہ کرے۔ آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کی عزت و آبرو کم کرنے کے لیے، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس پہ الزام لگانا ہی ضروری نہیں، اس پہ بہتان لگانا ہی ضروری نہیں، اس کی غیبت کرنا ہی ضروری نہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میں حقارت کی نظروں سے دیکھوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میں گری ہوئی نظروں سے دیکھوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میں اپنی نظروں سے گرا کر رکھوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگا اس شخص کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بروں میں ہوگا اور برے لوگوں کی صفوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ ناحق کھلواڑ کرنا، کسی بھی مسلمان کو ناحق بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اس کو منافقین کی صفت قرار دیا، منافقانہ کردار قرار دیا۔ کہا کہ منافقانہ سوچ ہے یہ، منافقانہ کردار ہے یہ، منافقانہ کیریکٹر ہے یہ کہ میں کسی مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کروں۔ ایک موقع پہ پیارے نبی نے خطاب کر کے فرمایا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، اے وہ لوگو جو صرف زبان کے مسلمان ہو اور دل میں ایمان نہیں ہے، جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، سن لو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ جو خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا معشر من آمن بلسانه، اے وہ لوگوں جو صرف زبانی مسلمان ہو، جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، غیبت نہ کرو مسلمانوں کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ پتہ چلا کہ یہ منافقانہ کردار ہے۔ حضرات، جو کسی بھی مسلمان مرد ہو کہ عورت اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، دنیا اور آخرت میں بڑی بڑی سزاؤں کی وعید سنائی گئی اور وعید بتائی گئی، اور خاص طور پر اگر یہ عزت و آبرو سے کھلواڑ بہتان تراشی کے ذریعے سے ہو، بڑے بڑے گناہوں کے الزامات لگا کر ہو، تو شریعت نے بڑا ہی سخت موقف اپنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النور میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ معاشرے کے وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں، جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں پر اس کو ثابت نہ کر سکیں، 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، کہا ایسے الزام لگانے والوں کو تم 80 کوڑے لگاؤ،
हाकिम वक्त को हुक्म है लोगों की इज्जत व आबरू के साथ इस तरह खिलवाड़ करने वाले को कहा फजलिदुहुम समानीना जल्दा, 80 कोड़े लगाओ, पहली सजा। दूसरी सजा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, बाकी जिंदगी में किसी भी मामले में इस शख्स की गवाही कबूल ना करो, ये मरदूदुश शहादा होगा। ऐसा शख्स जिसने किसी मुसलमान पर मर्द हो कि औरत बदकारी का इल्ज़ाम लगाया और उसको साबित न कर सका अदालत में, पूरी जिंदगी में मरदूदुश शहादा होगा। वो कहे मैंने ईद का चांद देखा है, उसकी गवाही नाकाबिले कबूल। वो कहे मैंने रमज़ान का चांद देखा है, उसकी गवाही नाकाबिले कबूल। हुकूक के मामले में, किसी भी मामले में अदालत में जब भी वो गवाही देने के लिए जाएगा, पूरी जिंदगी वो मरदूद शहादा रहेगा। ये वो शख्स है कि जिसकी गवाही नाकाबिल एतबार है। क्यों? इसलिए कि इसने जिंदगी में एक मर्तबे नाहक एक मोमिन की आबरू से, इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। और इतना ही नहीं, तीसरी सजा व उलाइका हुमुल फासिकून, 80 कोड़े लगाओ, गवाही जिंदगी में कबूल ना करो। और ऐसे शख्स का शुमार अल्लाह तबारक व तआला के पास फासिकों की सफ में होगा। वो फासिक है, वो गुनहगार है, गुनहगारों की सफ में अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका शुमार होगा। आखिरत में क्या होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनके तेज तेज तांबे जैसे नाखून थे, तेज नाखून थे तांबे के, अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने नाखूनों से अपने बदन को खुरच रहे हैं, अपने आप को सजा दे रहे हैं। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील अमीन ये कौन बदनसीब लोग हैं, ये कौन बदनसीब लोग हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों को बदनाम करने के दर पे रहते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में खामखा नाहक दूसरों की इज्जत व आबरू पे हमला किया करते थे। रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़ियामत जहन्नम में उन्हें खुद उनके हाथों सजा देगा। हज़रात, शरीयत की ऐसी बहुत सारी तालीमात हैं जो बताती हैं अल्लाह के नज़दीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक किसी भी मुसलमान की जान, माल और ख़ास कर इज़्ज़त व आबरू का क्या मुकाम है। लेकिन इंसानों में शर की सिफात है, हसद है, जलन है, अदावत है, दुश्मनी है, इंतकाम है, गुस्सा है, जिहालत है, जिसकी वजह से हमेशा से दुनिया में ये होता रहा कि आबरूएं तोहमतों की इज्जत में रही, आबरूएं तोहमतों की इज्जत पे रही, इज्जतें लोगों की ज़बानी नीलाम होती रही, इल्ज़ाम तराशियाँ होती रही और हो रही है, बहतान तराशियाँ होती रही और हो रही है। और नादानों ने, और तो छोड़ो, तारीख तो ये बताती है कि और लोगों को तो छोड़ो, दुनिया की अजीम हस्तियाँ जिन्हें हम नबी कहते हैं, जिन्हें हम रसूल कहते हैं, अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियों को भी नादानों ने बख्शा नहीं। और अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियाँ भी कैसे कैसे इल्ज़ामात के ज़द पे रही, कैसी कैसी तोहमतें अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे और उनके घराने पे लगाई गई। सूरह बकरा जब हम पढ़ते हैं, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वाज़े किया है। अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को साहिरों ने, शयातीन ने कुफ्र का इल्ज़ाम दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वलियाज़ु बिल्लाह कुफ्र किया। असल में कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का चलन बहुत आम हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू की वो सारी किताबें लेकर अपने तख्त के नीचे ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन दफन कर दी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, वो तख्त के नीचे दफन शुदा किताबें शयातीन ने निकाली और लोगों को ये बताने की कोशिश की, लोगों से ये बावर कराने की कोशिश की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो भी करिश्मे थे, उनकी जो भी गैर मामूली सल्तनत थी, उनकी जो भी गैर मामूली इख्तियारात थे, हवाओं के दोष पे वो जो सवार होकर उड़ा करते थे, ये सब जादू के बल पे वो किया करते थे। और जादू कुफ्र है।
جادو کفر ہے. لوگوں نے یہ کہا، جادوگروں نے یہ کہا، شیاطین نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اب تک جو بھی کرشمے کیے ہیں وہ جادو کے بل پہ کیے ہیں، اور دیکھو یہ جادو کی کتابیں جو ان کے تخت کے نیچے ہیں، نکالی وہ کتابیں انہوں نے. حالانکہ یہ کتابیں وہ ہیں جنہیں جادو کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے شر کو ختم کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ضبط کر کے زیر زمین دفن کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. حالانکہ سلیمان نے کفر نہ کیا، سلیمان نے جادو نہ کیا، سلیمان جادوگر نہ تھے، جادو تو شیاطین نے کیا، جادو کو شیاطین نے انسانوں کو سکھایا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. کفر و شرک کا الزام ایک پیغمبر کو دیا جاتا ہے. اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اتنا بے مثال کردار، اتنا پاک باز کردار اور اتنی پاک باز زندگی انہوں نے گزاری، لیکن دیکھو کہ کیا کیا تہمتیں انہوں نے سہی، کیا کہتے ہیں. اور تہمت دینے والے کون، الزام لگانے والے کون؟ کوئی دوسرا نہیں، کوئی غیر نہیں، کوئی اجنبی نہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے بھائی ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بھائی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے. انہیں معلوم نہیں کہ ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ یوسف وہی ہیں. وہ تو سمجھ رہے ہیں یوسف کو تو ہم کنویں میں ڈال آئے، یوسف ختم ہو گئے. انہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا، کیسے حفاظت کی اور کیا مقام عطا کیا. مصر کے فائنانس منسٹر بنے ہوئے ہیں اور اسی فائنانس منسٹر سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی. جب بنیامین کا مسئلہ ہوا کیا کہتے ہیں، جب بنیامین پہ چوری کا الزام آیا تو عزیز مصر سے مخاطب ہو کر، وہ فائنانس منسٹر سے مخاطب ہو کر، جو کہ حقیقت میں کون ہے، یوسف علیہ السلام تھے اور یہ خود جانتے نہیں تھے کہ یہی یوسف ہے. کیا کہتے ہیں یسرق فقد سرق اخ له من قبل. آج یہ چرایا ہے، دیکھو یہ بنیامین چرایا ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چرا چکا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا، یوسف علیہ السلام نے سن کر کہا قال انتم شر مکانا، بہت برے لوگ ہو تم. زبان سے نہیں کہا، دل میں کہا. کون کیسا ہے دل میں رکھا کرو، ہر بات زبان پہ لائی نہیں جاتی. یوسف علیہ السلام نے کہا قال انتم شر مکانا، بہت برے ہو تم. کتنے برے ہو تم، کتنے گئے گزرے ہو تم. اتنا بڑا ظلم کیا کہ بچپن میں لے جا کے کنویں میں ڈالا اور ابھی تک نعوذ باللہ یہ بھولے نہیں ہو اور اوپر یہ الزام لگا رہے ہو کہ یوسف نے بھی چرایا ہے. واللہ اعلم بما تصفون. اور اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا الزامات لگا رہے ہو. حضرت مریم، دنیا والوں نے نہ پاک باز مریم کو چھوڑا، نہ پاک دامن عائشہ کو چھوڑا رضی اللہ عنہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جب معجزانہ طور پر بچے کی ولادت ہو گئی، معجزانہ طور پر بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، معاشرے نے کیا کیا الزامات نہیں دیے. کتنی زبانیں اتنی باتیں. یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. کہا کہ ہارون کی بہن مریم سے خطاب کر کے معاشرے والے کہہ رہے، حالانکہ مریم کتنی پاک دامن تھی، پورا معاشرہ جانتا تھا. لیکن دیکھو کہ شر انسانوں سے کتنا قریب ہے، شیطان انسان پہ کتنا جلد غالب آتا ہے. پاک باز مریم سے خطاب کر کے معاشرہ کہنے لگا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. کہا کہ مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی. کتنے نیک ماں باپ تھے تمہارے اور نیک ماں باپ کے پیٹ میں تم کیسی ظالم پیدا ہو گئی ہو. اللہ اللہ. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک باز اور پاک دامن خاتون کی آبرو سے کھلواڑ کرنے کی ناپاک کوشش منافقین نے غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ام المومنین کی برات نازل کی اور 10 آیتیں اللہ نے وہاں ذکر کی. اور بعض مفسرین کا یہ تجزیہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں
پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو غیظ و غضب اور اللہ تعالیٰ کا جو غصہ اس مضمون میں نظر آتا ہے، جہاں ام المومنین پر الزام لگا، ام المومنین کی آبرو سے منافقین نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے 7ویں آسمان سے ام المومنین کی برات نازل کی، کہہ دیں کہ اللہ کا جو غیظ و غضب اس مضمون میں نظر آتا ہے، پورے قرآن میں اللہ کا ویسا غیظ و غضب کسی اور مضمون میں نظر نہیں آتا۔ حضرات، کہنا یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو شر پسند رہے وہ ہمیشہ سے لابر بے گناہوں کے پیچھے پڑے رہے، تہمتیں لگاتے رہے، آبرو کو نیلام کرتے رہے، لیکن اللہ کا بھی قانون ہے۔ اللہ کا کیا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ہمیشہ ایمان والوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے، اللہ ایمان والوں کی جانب سے ڈیفنس کرتا ہے، اللہ دفاع کرتا ہے۔ کیسے دفاع کرتا ہے؟ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، اپنی مخلوقات کو کھڑا کرتا ہے، بے زبان مخلوقات کو زبان دے کر اپنے بے گناہ بندوں کی بے گناہی کو ثابت کرتا ہے، اور چنانچہ تاریخ نے اس کے بھی بے شمار ثبوت محفوظ رکھے ہیں، بے شمار ثبوت محفوظ رکھے۔ اس کے بے گناہ بندوں پہ جب الزام لگا، اس کے بے گناہ بندوں پہ جب تہمتیں لگی، اور اس کے بے گناہ بندوں کی آبرو جب الزامات کی زد پر آئی، رب العالمین نے اپنے دفاعی نظام اور دفاعی سسٹم کے تحت اپنے بندوں کی جانب سے ہمیشہ دفاع کے اسباب پیدا کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہم نے کہا، جب مریم پہ الزامات لگ رہے تھے، مریم کو معاشرہ گالی دے رہا تھا، مریم کو معاشرہ بری نظر سے دیکھ رہا تھا، مریم تڑپ گئی، اللہ نے کہا مریم ڈرو نہیں، مریم جو بولنا جن کی فطرت تھی، اللہ نے اس مریم کو خاموش کروایا، تم کچھ نہ بولو، لیکن بچہ نہ بولنا جس کی فطرت ہے، گہوارے میں موجود اس بچے کو اللہ نے بلوایا، اور مریم کی پاک دامنی کی گواہی اس معصوم بچے نے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب معجزانہ طور پر ماں کی گود میں یہ گفتگو کرتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی، رسول اور پیغمبر بنایا ہے۔ بے زبان کو زبان دے کر رب العالمین نے اپنی پاک باز بندی کا دفاع کیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے مراحل اور بہت سارے واقعات کا تذکرہ ہے، اور اس میں سے ایک مرحلہ یہ، عزیز مصر کی بیوی خود فدا ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، بہت ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، جب مانے نہیں عملی اقدام کر دیا، یوسف علیہ السلام کو دوڑانے لگی، اور سامنے دیکھا شوہر آ گیا، شوہر کو جیسی دیگا بدل گئی، اور بدل کے الزام یوسف علیہ السلام کو دینے لگی۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہا کہ اے عزیز مصر، تمہاری بیوی پر، تمہارے محل میں پل رہا ہے، اور تمہاری بیوی پہ، میری آبرو پہ یہ حملہ کر رہا ہے، اس کو تو جیل بھیج دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے بس سادہ لفظوں میں کہا، ہی راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے اس نے مجھے بہلایا، ورغلایا، پھسلایا، میں تو خود کو بچا رہا ہوں اتنی دیر سے۔ قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس حرج کے موقع پر یوسف علیہ السلام کے فیور میں، یوسف علیہ السلام کے حق میں، خود اسی کے گھر والوں میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔ اس شاہد کی کئی تفسیریں ہیں، اکثر مفسرین نے کہا وہ بھی ایک گہوارے میں پلنے والا بچہ تھا، جس نے کہا کہ قمیض دیکھی جائے، یوسف کی قمیض پھٹی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت گنہگار ہے، یوسف بے گناہ ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے، عورت بے گناہ ہے۔ دیکھا گیا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، پتا چلا کہ عورت مجرم اور عورت گنہگار ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی برات ثابت کی ایک بے زبان بچے کو زبان دے کر، اور بالکل یہی قانون جریج کے واقعے میں، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ جریج بنو اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے، جریج پہ الزام لگا،
برائی کا الزام لگا، بدکاری کا الزام لگا، ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، بدکاری کا الزام لگ گیا، پر جریج سمجھ گئے کہ کیا ہے۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، سیدھے گئے، اور وہ جو بچہ جو لونڈی کے گود میں تھا، ابھی پیدا شدہ بچہ، اس سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتا کہ تو کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس بچے نے معجزانہ طور پر گفتگو کی اور اس چرواہے کا نام لیا جس چرواہے نے کہ اس لونڈی کے ساتھ بدکاری کی تھی اور زنا کیا تھا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے بے گناہ بندوں کو دفاع کیے بغیر نہیں چھوڑا کرتا ہے، اور نہیں تو ملائکہ دفاع کرتے ہیں۔ مومن خاموش رہتا ہے، ملائکہ اور فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا۔ تھوڑی دیر پیارے نبی بھی خاموش سنتے رہے، ابو بکر بھی خاموش سنتے رہے۔ ابو بکر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تھوڑی دیر خاموش رہے ابو بکر۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا جواب دے دیا۔ جیسے ہی جواب دیا پیارے نبی اٹھ کر چل دیے، ابو بکر پیچھے پیچھے گئے۔ کہا اللہ کے نبی کیا آپ کو میرا جواب برا لگا، میرا جواب دینا برا لگا کیا؟ پیارے نبی نے کہا دیکھو ابو بکر، وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، جب تک تم خاموش رہے اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم جواب دینے لگے اللہ کے فرشتے خاموش ہو گئے، میں اٹھ کے چل دیا۔ اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے سے دفاع کرتا ہے۔ حضرات پیغام کیا ہے جو آج کے خطبے میں دینا چاہتا ہوں؟ عزت و آبرو کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ شب و روز، دن رات، پتہ نہیں ہماری زبان سے کتنوں کی عزت و آبرو نیلام ہوتی ہے، کتنوں کی آبرو پہ ہم حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مثال گندگی کی مکھی کی طرح سے ہوتی ہے، جن کی مثال گندگی کی مکھی کی طرح سے ہوتی ہے۔ گندگی کی مکھی نظافتوں کے 1000 منظروں سے گزرتی ہے پر بیٹھتی نہیں، وہ بیٹھتی وہاں ہے جہاں اسے گندگی نظر آتی ہے۔ معاشرے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے اندر 1000 خوبیاں سہی، آپ کی کوئی خوبی انہیں نظر نہیں آئے گی، آپ کی ایک کمزوری دکھ جائے گی، اس کا پروپیگنڈا کریں گے، اس کی تشہیر کریں گے۔ ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہوتا ہے، اسے بدنام کرنے کے لیے اللہ اس شخص کے درپے ہوتا ہے اور اسے ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے، بھلے سے وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں کسی کونے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھا رہے، رسوائی اس تک پہنچ کر رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ حضرات بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے ہماری مجلس میں ناحق کسی مسلمان پہ حملہ ہو، ناحق کسی مسلمان کی غیبت ہو، خاموشی بھی جرم ہے، خاموشی ہمیں شریک جرم بنا دیتی ہے۔ حکم ہے کہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، من رد عن عرض اخیہ المسلم رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرے جب اس پہ حملہ ہوتا ہے، ایسے شخص سے نارے جہنم کو اللہ دور کر دے گا۔ نارے جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ آپ اگر ایک مسلمان بھائی کی آبرو کا دفاع کریں گے، اسے بے عزتی سے بچائیں گے، رب العزت آپ کو نارے جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے عزت و آبرو کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے، اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے صبح و شام، صبح و شام ہم خود اپنی عزت کی فکر کریں۔ چنانچہ صبح و شام کی جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔
میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر کمزوریاں رہیں گی، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، اور اے اللہ میرے خوف کے سارے معاملات کو پرامن کر دے۔ گویا ہمیں خود اپنی عزت کی فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ زندگی میں اس سبق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان کتاب و سنت کی پاکیزہ نصیحتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔